This line is very telling. ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तानी कौम की भरपूर हिमायत से जवाब दे रही हैं बल्कि देती रहेंगी। अब जंग उन्होंने शुरू की है तो इसका इख्तिताम कब होगा ये तय हम करेंगे। और आपको बताएं कि 5 भारतीय लड़ाका तैयारों के गिरने की तो तस्दीक हो चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया भी कंफर्म कर रहा है और अब तो उनका अपना मीडिया भी ये मानने पर मजबूर हो गया है। पूरी रात की ऑलमोस्ट खामोशी के बाद अब वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई वो 3 तैयारे कह रहे हैं कि उनके 3 तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। और इंडियन मीडिया जो है वो क्या एग्जैक्टली कह रहा है ये आप देखें। There's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force, Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq, this is the tree, in fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. आपको पता है भारतीय मीडिया का रिवायती अंदाज होता है वो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक जुनून में, जंगी जुनून में मुब्तला रहते हैं और कभी समझ नहीं आता कि जंगी जुनून जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ मुब्तला हैं ये भारतीय सरकार की लाइन है जिसे वो टो कर रहे हैं या वो अब खुद अपनी रेटिंग्स और अपने मफाद की खातिर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी कीमत अब उन्हें चुकाना पड़ रही है, भारतीय कौम को चुकाना पड़ रही है। सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है ये भी देख लें। Reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं है, बस यही इब्तिदाई रद्द-ए-अमल है, लेकिन इसके बाद भी रवाबित हो रहे हैं। बताया गया है अमेरिका की तरफ से भी, चीन की तरफ से भी, दीगर अरब ममालिक की तरफ से भी। जाहिर है दुनिया का एक हिस्सा तो उसके लिए जब सुबह उठे हैं तो ये खबर पहुंची है, बाकी दुनिया में अमेरिका पर्टिकुलरली जब ये वाक़या हुआ था तो वहां दिन ही था। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में मजहर अब्बास साहब, उस्ताद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जाहिर है सूरत हाल गंभीर है, पाकिस्तान बारहा ये कह रहा था कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझिएगा। बहुत सी कोशिशें हुई, आलमी बिरादरी की तरफ से भी हुई, लेकिन भारत ने एक ना सुनी और हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट किया रात का है। अब सूरत हाल यहां से किस तरफ जाएगी और किसके कंट्रोल में होगी, इस पे क्या राय है आपकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो तकरीबन पिछले 5-6 घंटे से हम सब जागे हुए हैं और हमारा राब्ता है इस्लामाबाद में तमाम जो वजारत खारजा, वजारत इत्तलात, वजारत दफा, तमाम दफातर जो हैं वो खुले हुए हैं। और ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। जिस तरह के पहले आपका एक सिचुएशन रूम था, अब वो वॉर रूम में तब्दील हो गया है। तो इस वक्त जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो ये बताती है कि दरअसल इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो हालत जंग में हैं। और हालत जंग में क्यों है कि जिन भारत के तैयारों की तबाही का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि तकरीबन 6 जो हैं वो तबाह हो गए हैं, तो उसमें से जो 4 इंडिया के जो तैयारे हैं इंक्लूडिंग 3 राफेल्स वो डॉग फाइट में मार गिराए गए। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको डॉग फाइट में उनको इंगेज किया जब वो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब थे और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको वहां पे रोक के डॉग फाइट में वो 4 जहाज जो हैं उनके वो वहां पे गिरे। और फिर जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने HQ-9 मिसाइल इस्तेमाल किए और उससे भी उन्होंने उनके 2 जहाज गिराए हैं। अब ये जो जहाज गिरे इनके, ये गिरे हैं जी बठिंडा का इलाका जो है ये इंडियन पंजाब का इलाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब है। इसी तरह एक इनका जहाज जो है वो जम्मू में गिरा है, 2 इनके जहाज पुलवामा के करीब एक इलाका है अवंतीपुरा, वहां पे गिरे हैं। एक इनका जो ड्रोन है वो अखनौर में गिरा है और एक श्रीनगर में गिरा है। तो ये इनका
ایسے لگتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور یہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب اس کی کنفرمیشن انڈین میڈیا بھی کر رہا ہے، اور بہت سے جو انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں، ظاہری بات ہے سب کے پاس موبائل فون ہے، آئی فون ہے، تو وہ ان کی ویڈیو بنا بنا کے اس کو لوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس سے مودی صاحب پہ ایک پریشر بڑھ رہا ہے کہ بھئی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، پاکستان سے جو ایویڈنس سامنے آئی ہے وہاں پہ تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان نے جواب میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ پاکستان نے تو ہمارے جہاز گرا دیے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے جو مودی صاحب ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اور اس کو حساب کو برابر کرنے کے لیے ان پہ کافی پولیٹیکل پریشر بھی آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب دوبارہ ایک ایڈونچر پھر کریں گے، اور اگر وہ دوبارہ ایڈونچر کریں گے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے مزید سخت آئے گا۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے، آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور تقریباً اب تو پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ پہل پاکستان نے نہیں کی، پہل انڈیا نے کی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا نے ٹارگٹ کیا ہے سویلین آبادی کو، جبکہ پاکستان نے ان کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو اخلاقی لحاظ سے پلڑا تو بھاری ہے، لیکن سچویشن روم سے آپ وار روم میں آ گئے ہیں، اور یہ صرف آپ وار روم میں نہیں آئے بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک وار سچویشن میں چلا گیا ہے۔ تو اور دونوں جو ملک ہیں انڈیا اور پاکستان نیوکلیئر پاورز بھی ہیں، تو اس وقت پچھلے 2-3 گھنٹے میں بہت سے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ہم سے رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں وہ کہ جی یہ پہلے تو وہ یہ پوچھ رہے تھے جی کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ واقعی انڈین ایئر فورس کے جہاز گر گئے ہیں، اب وہ یہ نہیں پوچھ رہے کیونکہ اب تو رائٹرز کو انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے خود کنفرم کر دیا کہ ہمارے کم از کم 3 جہاز میڈیا جو کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے کسی نقصان کے بارے میں اعتراف کرے، لیکن اس نے خود تصدیق کر دی ہے 3 جہازوں کی، تو انہوں نے خود تصدیق کی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 6 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، جس میں شورا آفاق رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ مزید صاحب ظاہر ہے کہ ابھی میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ریاکشن آئے گا، شاید مزید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایکشن ریاکشن چلتا تو نہیں رہ اور سکتا۔ مزید صاحب آپ کو یہ بھی بتا دیں اور ناظرین کو بھی، ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے بھی ہمیں اس کانورسیشن میں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ جی مزید صاحب، دیکھیے 7 مئی کا دن جو ہے ہم سب کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا دن ہے۔ ہم نے صرف جنگی محاذ پہ ہی ان کو شکست نہیں دی ہے، ظاہر ہے ابھی چیز ختم نہیں ہوئی ہے، آگے جا رہی ہے، لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے ہم نے انہیں صرف جنگی محاذ پہ نہیں، ہم نے ڈپلومیٹک محاذ پہ بھی ان کو شکست دی، یعنی جتنا اسٹرانگلی ہم نے اپنا کیس باہر پلیٹ کیا اور دنیا نے ہماری بات کو سنا، اور آج کے ریئیکشن سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری سکسیس جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی بھی ہوئی ہے ہماری سکسیس، اور وار سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ انڈیا نے پوری فلم چلائی، ہم نے صرف ٹریلر چلایا ہے، اور اگر وہ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح ابھی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب نے جو ڈرامہ شروع میں پہلگام کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی اور پاکستان پر بلیم کیا، تو سب سے پہلے تو خود ان کی انڈین پارلیمنٹ نے ادھر ان پہ کوسچن کیا کہ جی وہ شواہد کدھر ہیں، وہ آج تک وہ شواہد پیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے ایک اور ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جس کا جواب آج مل گیا۔ اب ان پہ جو پولیٹیکل پریشر ہوگا وہ نہ صرف ان کا اپنا میڈیا ان سے سوال کرے گا، جس میڈیا کو انہوں نے ایک ایسا میڈیا بنا دیا ہے کہ اس میں نفرت کی رپورٹنگ کرتا ہے، ایسی ویسی نفرت کی۔ تو پاکستان نے ہر 3 محاذ پہ ان کو شکست دی، جنگی محاذ پہ شکست دی، میڈیا کے محاذ پر شکست دی، اور سفارتی محاذ پہ شکست دی، اور میرا خیال ہے کہ اگر اسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے ہم چلتے رہیں تو میرا خیال ہے ہمیں آگے جا کے بڑی کامیابی ملے گی۔ آپ چین کا رد عمل دیکھیں، آپ امریکہ کا رد عمل دیکھیں کہ جس پہ انڈینز بہت کوشش کی انڈین نے کہ کسی طریقے سے ان کو وہ سپورٹ مل سکے، لیکن وہ سپورٹ انہیں نہیں مل پائی۔ مزید صاحب آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ کہاں تک یہ بات جائے گی؟ کیونکہ اس وقت رات کی کارروائی کے بعد اس وقت پھر بھی تھوڑی سی خاموشی ہے، کیا پلاننگ ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں کیونکہ اب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مودی انڈر پریشر ہے، اب ان پہ اندر بھی سوالات اٹھیں گے، ان کے پالیٹکس، کیونکہ انہوں نے وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اب ان کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ کر کے دکھائیں، تو جو جواب ملا ہے
وہ جواب بہت ہی ان کے لیے سرپرائز ہے. وہ ٹیکنالوجی کے محاذ پہ ان کے لیے سرپرائز ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ان کے جن جہازوں پہ وہ بڑا ناز کر رہے تھے, جس ٹیکنالوجی پہ وہ بڑا ناز کر رہے تھے, جو اب تک کی اطلاعات ہیں, جس طریقے سے ان کے طیارے مار گرائے. اور یہ بات بہت اہم ہے, انہوں نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا. ہم نے صرف ان کے بریگیڈ کو ٹارگٹ کیا, ہم نے ان کے جہازوں کو گرانے میں جو کی, اور پھر ہم نے سفارتی محاذ پہ, کیونکہ ہم نے اپنا کیس پہلگام کے بعد ایسا مؤثر انداز میں رکھا کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں کوئی ایک ملک بتا دیں جس نے انڈین موقف کی حمایت کی ہو. ہم نے کہا جی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ میر صاحب کو شامل گفتگو کریں گے, اور ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی بات کر رہے تھے. خاص طور پہ مظہر صاحب کا یہ جو کہنا تھا کہ انڈیا شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجیکلی ہماری فورسز جو ہیں وہ کتنی ایڈوانسڈ ہیں. یو تھنک دیٹ از رائٹ, کیونکہ ادروائز اس کی ایکسپلینیشن وہ اپنے ہاں بھارت جو ہے وہ کس طرح اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا واقعی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پاکستان از فار ایڈوانسڈ ان انڈیا, ایٹ لیسٹ ایٹ پار. دیکھیں, میں تھوڑا سا اس میں میرا موقف ذرا ڈیفرنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بہت سے ڈیفنس ایکسپرٹ آلریڈی وارن کر رہے تھے. پچھلے 5-6 دن سے انہوں نے آرٹیکلز بھی لکھے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کھول کے کر رہے تھے کہ پاکستان کو ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انڈیا پہ برتری حاصل ہے, کیونکہ انڈیا کے جو روایتی دوست ہیں, امریکہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ امریکہ کھل کے ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. رشیا جو ہے وہ ان کو آرم سپلائی کرتا رہا ہے, ان کے جہاز MiG-29 رشیا نے دیے ہوئے ہیں. رشیا بھی کہہ رہا ہے جی کہ آپ جنگ سے گریز کریں. اور ایک بات جو انڈیا کے ڈیفنس ایکسپرٹ بہت کھل کے کر رہے تھے 3-4, کہ پاکستان ایئر فورس از بیٹر دین انڈین ایئر فورس, یہ بات وہ کھل کے کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ دن پہلے امریکہ کا ایک ہے بہت مشہور سٹیمسن سینٹر, سٹیمسن سینٹر کے ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں کرسٹوفر کلیرے. کرسٹوفر کلیرے نے بہت واضح طور پہ یہ لکھا کہ یہ انڈیا جو فرانس سے اس نے جو یہ رافیل جیٹ طیارے خریدے ہیں, تو اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی اپڈیٹڈ نہیں رہی, اور پاکستان نے چائنا سے ایسی ٹیکنالوجی لے لی ہے کہ پاکستان بڑی آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات وہ یہ کر رہے تھے کہ اوور آل جو انڈین ایئر فورس ہے وہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور مین پاور افرادی قوت کے لحاظ سے پاکستان ایئر فورس سے بہت کم تر ہے. ان کے جو اسکواڈرن ہے وہ پورے نہیں ہیں, ان کے پاس پائلٹ پورے نہیں ہیں, اور ان کے بہت سے جو جہاز ہیں وہ اس وقت رننگ کنڈیشن میں نہیں ہے. تو مودی صاحب جو ہیں وہ ان کو بالکل بتایا جا رہا تھا کہ انڈیا کی ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ہلہ شیری ہے, اسرائیل کی ہلہ شیری میں وہ آئے ہیں. اس وقت اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے اسرائیل کی ہلہ شیری, دوسرا ان کے میڈیا کی بھی ہلہ شیری, کیونکہ ان کا میڈیا آج کل کے حالات میں بھی, ادروائز بھی آپ کو پتا ہے ان کے تو اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دیں گے ہم. انہیں لگتا ہے پاکستان پتہ نہیں 8ویں صدی میں جی رہا ہے. سو ان کا ایک اپنا امیج ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قوم بھی جو ہے وہ اسی امیج میں رہ گئی کہیں, اور انہیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان بھی 15ویں صدی کی ٹیکنالوجی لیے بیٹھا ہے اور ہم کچھ بھی کر لیں گے اور یہ ہونے دیں گے. میر صاحب یہ بھی بتا دیں کیا کل رات کو ان کی قوم پھر جاگ گئی ہوگی جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ابھی نندن والا جو معاملہ ہوا تھا, اپنی طرف سے کہانی گھڑتے ہیں, میڈیا میں چلاتے ہیں, قوم کو بیچتے ہیں, وہ خرید بھی لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا ابھی بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ ہاں جی یہ کارروائی کی ہے جس کا پاکستان نے ڈبل کیا ٹرپل اس سے بھی زیادہ جواب دیا ہے, اپنی طرف سے کہانی گھڑیں گے, میڈیا کو سنائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, یا اب انہیں چوٹ لگی ہے ذرا گہری؟ نہیں, میرا خیال ہے چوٹ تو ان کو گہری لگی ہے, اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ان کے بہت سے جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں وہ ان کو پہلے سے وارن کر رہے تھے. 1-2 نہیں 3-4 ڈیفنس ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ آپ کو, ایک جو ان میں سے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں جو کہ انڈین آرمی کے ایک ریٹائرڈ افسر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ثابت ہو گیا, میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس آپ کو بہت مارے گی, اور انہوں نے آپ کے جہاز گرا دیے. 3 کو مان رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, تو انڈین میڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ انڈین گورنمنٹ سے ڈکٹیشن لیتا ہے. البتہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پہ کچھ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی یہ بات کی کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف ایک فل فلیج وار کی طرف جائیں. تو مودی صاحب کو سوچ سمجھ کے
پاکستان کے ساتھ پنگا لینا چاہیے. تو ان میں سے جو 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی تھی ان پر وہاں پر سیڈیشن کے الزام میں مقدمے قائم ہو گئے ہیں. دوسری مقدمے بن گئے. ایک اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے اس کی کافی معاملات پر آپس میں کشیدگی ہے, بہت سے اختلافات ہیں, بہت سے اپوزیشن کے رہنما گرفتار ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے اس انڈیا کے خلاف مشترکہ قراردادیں منظور کی ہیں. لیکن انڈیا میں یہ صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس, وہ کھل کے مودی صاحب پہ تنقید کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی کہ یہ پہلگام کا واقعہ جو ہے یہ دراصل ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, ان کا سیکورٹی فیلئر ہے. اور اب جب پاکستان ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائے ہیں تو انڈین کانگریس کے بہت سے جو رہنما ہیں, ان کے جو ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے جو اپنے جو تباہ شدہ جہاز ہیں ان کی فوٹیج کو بھی لوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کو ایکسپوز کیا ہے. بلکہ وہ جو سفید جھنڈا لہرایا گیا ہے بھارتی پوسٹ پہ, جو سفید جھنڈا لہرا رہا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے کسی بھی جنگ میں جب سفید جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, نیگوسیشن چاہتے ہیں, شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ جو سفید جھنڈا لہرایا گیا نا, یہ جورا سیکٹر ہے جی. اور جورا سیکٹر پہ میں 2-3 سال پہلے میں خود بھی یہ گیا تھا لائن آف کنٹرول پہ. یہ جو جورا سیکٹر ہے یہاں پر 2-3 سال پہلے انڈیا نے بہت سے راکٹ مارے تھے سویلین آبادی پہ. تو پھر ہم وہاں پہ گئے تھے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی پریزنس ہے اکراس دی لائن آف کنٹرول. یہاں ایک سڑک ہے جو جاتی ہے نیلم کی طرف, تو وہاں سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسری سائڈ پر انڈین آرمی کی چیک پوسٹیں, BSF کی چیک پوسٹیں, اور پھر وہاں پہ سویلین آبادی بھی نظر آتی ہے. وہاں پہ انڈیا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے نا, یعنی کہ آپ اس طرح کر کے آواز لگائیں نا تو دوسری سائڈ سے وہ آواز سن کے آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہ وہاں پہ یہ جو انہوں نے سفید جھنڈا لہرایا ہے نا, یہ سفید جھنڈا اس لیے لہرایا ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگیں گے, مورچہ چھوڑ کے بھاگیں گے بھی, تو پاکستان کی فوج کی جو گنے ہیں اور توپیں ہیں وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہیں. تو ہم مورچے سے نکل کے اگر بھاگیں گے پیچھے کی طرف تو وہ ہمیں مار دیں گے. تو اس لیے انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ سفید جھنڈا لہرایا ہے. اور یہ دراصل ان کا اعتراف شکست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پوری پاکستانی قوم کی کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے ان کے 5-6 جہاز مار گرائے. اینڈ ود ان فیو آورز انڈین آرمی جو ہے اس نے سفید جھنڈا لہرا کر دراصل اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. تو یہ بہت بڑا ایک مورال بوسٹ ہے. اور وہاں سے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے میں جورا سیکٹر کے آس پاس جو میرے کانٹیکٹس ہیں میں ان سے پوچھ رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے جی یہاں پہ سیویلینز کیجویلٹیز ہوئی ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی کی کوئی کیجویلٹی نہیں. بات کرتے ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ ہیں اور سفید جھنڈا لہرانے کی ہم دشمن کی چوکیوں اور پوسٹوں سے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ دشمن شکست تسلیم کر چکا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومنٹریلی چونکہ انہوں نے وہاں سے بھاگنا تو تھا تو انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے سفید جھنڈے کی آڑ میں نکل لیں. جی, اس کی آڑ میں نکل کے ایکچولی کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. فیصل شاہ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ اگر ہم انٹرنیشنل واٹرز کی بات کر لیں, کیونکہ obviously there is a sharing of the sea as well, وہاں کیا حالات ہیں؟ اور obviously ہمیں تو یہ پتا ہے کہ سپریمیسی تو ایئر پاور کی ہی ہوتی ہے. جہاں ایئر فورس جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہاں زمینی یا پھر بحری جنگ تک بات نہیں جاتی. اس لحاظ سے آپ کو اس سچویشن میں کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. اس سوال کے جواب پہ آنے سے پہلے میں 2-3 چیزوں کا ذرا احاطہ کرنا چاہتا ہوں اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس بات پر نہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے, بلکہ اس بات پہ کہ جو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے دعوے کیے تھے وہ ہماری افواج نے صحیح ثابت کر دیا آج رات کو. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں بھرپور جواب, اور بھرپور جواب دینا اس لیے ضروری بنتا تھا کہ یہ جو ہر 4-5 سال کے بعد ایک ڈرامہ چلتا ہے اس ڈرامے کو اب کہیں رکنا چاہیے. انڈیا کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اس ڈرامے کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتے.
تو یہ جو بھرپور جواب دیا یہ میرا خیال ہے اس سے ان کو یہ میسج پہنچے گا. پھر انہوں نے ہمارے سویلینز پہ اٹیک کیا اور ہمیں مجبور کر دیا, کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی پاکستان کے پاس کہ وہ کوئی اور آپشن لے سکے سوائے اس کے کہ ایک نوچ ابو جا کے اٹیک کرے, اور ان کے ملٹری انفراسٹرکچر کو اٹیک کیا ہے پاکستان نے, جس میں ان کی اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کو اٹیک کیا ہے, جس پہ وہ ناز کرتے تھے, فخر کرتے تھے, جس پہ وہ بینک کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے کہ میسجنگ ہے جو پاکستان نے ان کو دی, اور ان کو ہوش کے ناخن اب لینے چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب ہوش کے ناخن لیں گے سر, یا پھر اب اور پریشر پڑے گا کہ اتنا منہ توڑ جواب ملا ہے اب دوبارہ کوئی جوابی کارروائی کریں؟ جی میں اس طرف آتا ہوں, بالکل آتا ہوں. ایک اور میری عرض سن لیجئے کہ انٹیلیجنس کا کمپلیٹ فیلئر, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اسیسمنٹ پیش کرتی ہیں, کسی بھی مارکا رائی سے پہلے ایک اسیسمنٹ دی جاتی ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ آپ کا دشمن کس قابل ہے, اس کی کیا صلاحیت ہے, اور ہم کیا کام کریں گے تو اس کو کیسے ہم زج کر سکتے ہیں. یہ کمپلیٹ فیلئر مجھے نظر آتا ہے کہ پہلے بھی رافیل میں آنے کی کوشش کی, ان کو جیم کر کے واپس بھیجا گیا. سی میں ان کا ایئر کرافٹ کیریئر آنا چاہتا تھا, اس کو نیوی, پاکستان نیوی سامنے کھڑی نظر آئی تو وہ واپس چلا گیا. پھر P-8 آئی ان کا جہاز جو کہ بہت ایڈوانس ایئر کرافٹ ہے امریکن, وہ آیا اور اس کو ٹریک کر کے واپس بھیجا گیا. تو کوشش یہ کرتے رہے, اس کے باوجود شاید ان کا انٹیلیجنس اسیسمنٹ اتنا کوئی غلط تھا کہ انہوں نے پھر بھی یہ مہم جوئی ہوئی اور اس میں ان کو یہ منہ کی کھانی پڑی. جہاں تک میڈیا کی بات ہے, میں بالکل میر صاحب سے اور مظہر صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے, لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جو 2019 میں ابھینندن صاحب ہمارے یہاں گرے پٹے اور اس کے بعد ڈگنیفائڈ طریقے سے ہم نے ان کو واپس کیا, یہ سب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, اور اس کے بعد جا کے بھی انہوں نے اس کو ہیرو بنا دیا, اس کو پروموٹ کر دیا, اس پہ فلمیں بنا دی. تو وہ یہ انڈین میڈیا اور انڈین حکومت ماہر ہے نیریٹو بلڈنگ میں. 2 جہاز گر گئے, ایک اپنا ہیلی کاپٹر خود مار دیا, اس کے باوجود جیت کا جشن منا. ابھی بھی انہوں نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کر کے اور بچوں اور عورتوں کو مار کے جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا, جو کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. انڈیا میں جو تقریباً میرا اپنا ایک پرسنل تجربہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں کچھ 2-3 دفعہ کچھ وہاں کے لوگوں سے کچھ انٹرنیشنل کانفرنسز اور سیمینارز میں ملاقات کر چکا ہوں, اور میری ایک اپنی آبزرویشن ہے, حامد میر صاحب اور مظہر عباس صاحب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس کو انڈورس کر سکتے ہیں, کہ وہاں پہ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ان کو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو سوچنے سے بھی روک دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پازیٹیو چیز پاکستان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر وہ سوچتے ہیں اور بولتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کا حشر ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے ہیں. اور یہ بہت ہائی لیول کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نیگوسیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ جس طرح کا ریاکشن پاکستان کی طرف سے آیا ہے, ظاہر ہے ان کے ڈیفنس اینالسٹ تو بتا رہے تھے, لیکن ان کی قوم کو اتنا ہیمر کیا گیا ہے گزشتہ کئی برسوں میں, اور ان کو پاکستان کا جو امیج اپنی فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور جو ان کے نیوز چینلز پہ دکھایا جاتا ہے, شاید وہ حقیقت سے, شاید کیا یقیناً وہ حقیقت سے بہت دور ہے. سو وہ اپنے حصار, اپنے غبار, اپنی تھاٹ پروسیس میں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو لگتا ہے مارے گئے ہیں؟ دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں بالکل جانتا ہوں ایسے ویل نون انڈین جرنلسٹ کو جو کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس پر گفتگو کرنا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے آپ بالکل اس چیز پہ گفتگو نہیں کریں, ہم اگر ذرا سی بھی بات کر لیں تو جس طرح کا پریشر, جس طرح کا دباؤ جو ہے انڈین والے جرنلسٹ ہیں جو کہ کچھ سینٹی جہاں ہمیں نظر آتی ہے, کچھ وہ ریشنل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہی پریشر نہیں آتا, ان کے شیو سینا کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی طرف سے پریشر آتا ہے, دھمکیاں آتے ہیں, اور اگر غلطی سے وہ مسلمان جرنلسٹ ہو تو اس کے لیے دباؤ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم نے تو یہ سپورٹس میں بھی دیکھا ہے, ان کے مسلمان کرکٹرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ان کی فلمیں بین ہو جاتی ہیں اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جائے. دیکھیے بیسکلی مودی مائنڈ سیٹ ہے, اور انفارچونیٹلی مودی مائنڈ سیٹ اتنا زیادہ پریویل کر گیا انڈین سوسائٹی میں کہ آپ کو ہر جگہ وہ ایکسٹریمزم نظر آئے گا, ہر جگہ وہ ایکسٹریمسٹ نظر آئیں گے. اور بدقسمتی سے ہوا یہ, کیونکہ الزام ہم پر زیادہ لگایا جاتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ انتہا پسند, لیکن انڈیا میں جو بی جے پی کا فینومینا ہے اس کو انڈین الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے.
यानी वो पिछली 2 मरतबा हुकूमत में रहे हैं, तो वो जो पूरा माइंडसेट उनका कल्चर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है, उनकी फिल्में एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही हैं, उनके आप क्रिकेट के हवाले से देख लेना कि पाकिस्तान ने तमाम तर यकीन दहानी कराई, नहीं आई उनकी इंडियन टीम, तो वो पूरा एक अपनी पूरी कौम का एक माइंडसेट बना रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? अब जो प्रेशर आएगा इंडिया पे, ये आज के बाद जो प्रेशर आएगा मोदी के ऊपर, उनके पे प्रेशर बढ़ेगा, ऑपोजिशन का, लोगों का प्रेशर बढ़ेगा। वो जितना भी एक फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, इंटरनेशनली जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही हो रहा है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं, और खास तौर पे आज रात को जो हुआ वो दैट वाज इन अ सेंस अ कंप्लीट फेलियर। अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तो उनका तो एक एब्सोल्यूट फेलियर था। मीर साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे भी हम फेक न्यूज का एलिमेंट बीच में जरूर ये डालना चाहेंगे, इन द सेंस हम समझना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें, ट्विटर देखें, तो में इतनी न्यूज और क्रेडिबल वेरीफाइड अकाउंट से भी फेक न्यूज आ रही है। अब फेक न्यूज पे बेस्ड अगर एक्शन लिया जाए, दैट कैन बी डिजास्ट्रस। तो इसको किस तरह काउंटर किया जाएगा? वी आर इन 2025 और फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मेनेस है। देखिए, अब फेक न्यूज इसमें जाहिर बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, तो उन्होंने बहुत सी फेक न्यूज फैलाई है इस पे, लेकिन वो ऐसी फेक न्यूज फैलाते हैं कि वो जैसे ही आप उसको देखते हैं तो फौरन आपको पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज है। जैसा कि उन्होंने 3-4 घंटे पहले उन्होंने फेक न्यूज फैलाई पाकिस्तान की एक अहम फौजी शख्सियत के बारे में, जी उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। जैसे ही मैंने वो देखी चीज तो मुझे फौरन पता चल गया कि ये तो फेक न्यूज है। तो वो फेक न्यूज भी इस तरीके से फैलाते हैं कि पढ़ने वाले को पहली रीडिंग में पता चल जाता है कि ये फेक न्यूज है। तो ये एक्चुअली जो माइंडसेट है ना, ये डिफीटिस्ट माइंडसेट है। ये ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसी फेक न्यूज फैला रहे हैं जिसका मकसद दरअसल डिसइंफॉर्मेशन फैलाना नहीं है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, अपनी अना को तसल्ली देनी है कि ये बंदा जो है ये उस ओहदे पे क्यों बैठा हुआ है, ये हटता क्यों नहीं, तो फेक न्यूज फैला दो और इस तरीके से फैलाओ कि पता चल जाए कि मैं भी एक्सपोज हो जाऊं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सवाल ये है कि क्या इस मर्तबा वो फेक न्यूज और गलत और झूठा नैरेटिव बनाने में, तो आपको पता है अभिनंदन वाले मामले में एक रीसेंट एग्जांपल है कि मुंह की खानी पड़ी, मतलब अपना पायलट गिरा भी, उसको मार भी पड़ी, उसके बाद हमने उसे भेज भी दिया और उसको चाय भी पिलाई, वहां जाके उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। सो इस मर्तबा आपको लगता है कि ये इसी तरह का कोई ड्रामा करके तसल्ली से बैठ जाएंगे? नहीं, देखिए, आप तसल्ली से तो वो इसलिए नहीं बैठ सकते ना कि आप बार बार अभिनंदन का जिक्र कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अभिनंदन के एपिसोड के बाद इंडिया में उनकी जो एयरफोर्स है उसका मोराल डाउन हुआ और कितनी फिल्में आई हैं। उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इमेज रीबिल्ड करने के लिए 5-6 फिल्में बनाई हैं, 5-6 फिल्में बनाई हैं और सारी की सारी फिल्में अभिनंदन साहब की तरह वो फ्लॉप हो गई। अभिनंदन साहब को तो प्रमोशन मिल गई, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं हुई। हाँ, लेकिन अभिनंदन को खुद भी प्रमोट कर दिया गया, मतलब उनको भी सराहा गया। हाँ, उनको प्रमोट कर दिया गया, शायद उनकी मूंछों की वजह से उनको प्रमोट कर दिएगा, लेकिन उनकी मूंछें जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स का इमेज रीबिल्ड नहीं कर सकी। अब देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि अब उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनकी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई है। मोदी को ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 6 जहाज गिरा दिए हैं, तो मोदी को बहुत सियासी नुकसान हुआ है। अब मोदी साहब जो है ना वो अपनी सियासी बका के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई एडवेंचर दोबारा जरूर करेंगे। इसलिए अगर वो एडवेंचर करेंगे तो हमारा जवाब भी जो है वो उतना ही सख्त होगा। और जवाब अभी जारी है। इसमें अहम नुक्ता यह है, अपने देखने वालों को भी बताएं, क्योंकि रात में जो लोग जल्दी सो जाते हैं, फजर के टाइम जब वो उठे हैं तो उन्हें मालूम हुआ है कि ये हो चुका है और जवाब अभी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत की तरफ से पहल की गई है, पाकिस्तान ने अभी उसका जवाब मुकम्मल किया नहीं है। लेकिन फिर भी मुकम्मल चल रही है, वो बात तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक 5 तैयारे मार गिराए हैं। फॉर पीपल हु आर जस्ट फाइंडिंग आउट, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद पोस्टें भी तबाह कर दी हैं। और ये रात 1 बजे के करीब आजाद जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई मकामात पर भारत की जानिब से मिसाइल हमले किए गए थे, जिनमें बहुत सी आबादियां हैं,
جی सिविलियन लोगों को निशाना बनाया गया, बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया. आप देखिए कि अपने भारतीय अपने जंगी जुनून में मुब्तला होकर यहाँ बच्चों और औरतों को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा हाई मिलिट्री टारगेट है या कौन सा दहशतगर्द है जो उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया है. लेकिन दरअसल दर हकीकत पाकिस्तान ने ये मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रख दिया है. और आज अता तारड़ साहब भी बता रहे थे कि जहां जहां भारतीय स्ट्राइक्स हुई हैं हम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि ये देखिए ये कौन से टेररिस्ट हाइड आउट है जिसका भारत दावा कर रहा है. जहां औरतें रह रही थीं, यहाँ फैमिलीज आबाद थीं, यहाँ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने सोचा होगा शायद कि आज का दिन वो कौन सी शरारत करेंगे, अपने किस दोस्त से मिलने जाएंगे. लेकिन भारत ने ये गलती तो कर दी है, अब गलती का खमियाजा भी उसे भुगतना पड़ा है. डेफिनेटली बहुत से सवाल हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बैठे हैं जिनसे हम ये सवाल पूछ भी रहे हैं और कुछ ही देर में DGISPR भी बहुत से सवालात के जवाब देंगे. उनकी एक टॉक भी होनी है कुछ देर में और जैसे ही होगी ऑफ कोर्स वी विल कट लाइव टू इट. फैसल शाह साहब आप भी हमारे साथ हैं. अब हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छे और इफेक्टिव तरीके से पिछले 2-3 हफ्ते में हम हर क्वार्टर पे देखें तो बात की जा रही थी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स भी थी. फैसल शाह साहब DGISPR इस वक्त बात कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया. इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जिसकी तफसीलात और उसकी एक अपडेट, क्योंकि उसमें कुछ मजीद शहादतों की और जख्मी होने की कंफर्मेशन हुई है, मैं आपको दोबारा से आगाह करूंगा. अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं. आई विल रिपीट, at 6 locations where the Indians attacked last night, unprovoked, the blatant aggression that they did, Pakistan has lost 26 civilians and 46 are injured. इनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं. अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया. वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं. इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द हैं. वहां पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं. मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया. वहां पर 3 शहीद हुए हैं. इसके अलावा 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी है. कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया. वहां पर 1 16 साल की बच्ची और 1 18 साल का मासूम बच्चा शहीद हुए. इसके अलावा 1 मां और बेटी इस वक्त जख्मी हैं. मुरीद के में मस्जिद उमुल क़रा को निशाना बनाया गया. वहां पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 जख्मी है. सियालकोट में जो निशाना बनाया गया, उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं आई. शकरगढ़ में भी जो निशाना बनाया गया, वहां पर भी किसी जानी नुकसान की खबर नहीं. अलबत्ता एक डिस्पेंसरी को कुछ नुकसान जरूर हुआ है. रात से जारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस, बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत कर रहा है, जो आर्टिलरी की फायरिंग की जा रही है, उसमें अब तक 5 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है.
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाद ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेकिन ये बात जरूर ज़हन में रखिए कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया है। मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना उस तंग नजर सोच की अक्कासी करता है जो कि मोदी की हुकूमत में हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों को और उनकी मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये भी जानना ज़रूरी है कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया ये वही जगह हैं जिनको कल मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया ने विजिट भी किया और देखा कि वो बिला जवाज बिला सबूत जो इल्जामात आयद किए जाते हैं ऐसा वहां पे कुछ नहीं था। सिर्फ मासूम लोग, सिविलियंस और बच्चे वहां पे मौजूद थे, फैमिलीज वहां पे मौजूद थी। और मुरीद के और बहावलपुर का मीडिया बाशमूल इंटरनेशनल मीडिया का आज का विजिट पहले से प्लान और तयशुदा था। अगर मैं रिस्पांस की बात करूं तो अब तक अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उनको मार गिराया है। हमलावर गिराए जाने वालों में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फजाई एसेट्स गिराए गए ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में, 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराया गया। ये बताना इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। आफ्टर दे हैव रिलीज देयर वेपन्स, ओनली आफ्टर दैट they were engaged and shot at. Once they have taken on the unprovoked, uncalled for aggression against the state, the territorial integrity and the innocent people of Pakistan by firing at them through standoff weapons, only after that Pakistan Air Force and these armed forces engaged them and took them down. It should also be noted that the Pakistan armed forces could have shot even more than 10 of their aircraft, but we exercised restraint, and at no time any of their aircraft was allowed to enter into Pakistan's airspace, and also at no time none of Pakistan aircraft went into Indian airspace. ये भी जानना जरूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फजाइया के तमाम तैयारे तमाम ऐसे जवाब दिया और उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। इन पोस्टों में से, इन एंगेजमेंट्स में से सिर्फ चंद एक की वीडियोस मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे आप एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को देख सकते हैं जिसको जवाबन निशाना बनाया गया, जहां से पाकिस्तान की ऊपर सीज फायर वायलेशन
کی جا رہی تھی. یہاں پہ آپ کے لیے غزل پوسٹ چھتری پوسٹ جوڑا پوسٹ آپ سارلیا پوسٹ ہندوستان کی دیکھ رہے ہیں. یہ چند ایک صرف انگیجمنٹس ہیں جو کہ کل رات کو پاکستان نے اپنے دفاع میں اور جو انڈیا نے ایگریشن کی اور سیز فائر وائلیشنز کی اور وہاں سے گولہ باری کی اس کے جواب میں کی گئی ہیں. ایک اور افسوسناک عمل اس واقعے میں ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا. ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے. کیا ہندوستان پاکستان کے عوام کے پانی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انٹرنیشنل نارمز اور جنگی قوانین اور روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی اور ملک کے پانی کے ذخائر، ڈیمز اور ہائیڈرو پاور سٹرکچرز کو نشانہ بنائیں؟ ایک اور خطرناک اور ناقابل قبول عمل جو کہ کل رات کو ہوا وہ بھارت نے جب یہ بزدلانہ کارروائی کی تو اس وقت بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھیں. And thousands of civilian passengers' lives were put in grave danger. At that time, there were 57 international flights that were operating inside Pakistan airspace. The consequences of any of them being hit perhaps didn't even cross the minds of those who were undertaking this aggression, this senseless aggression that they did yesterday. چونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے تو جیسے جیسے واقعات آگے بڑھیں گے میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو جارحیت کی ہے اب پاکستان کی جانب سے اس جارحیت کا، اس ایگریشن کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. بھارت نے پاکستان پر بزدلانہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے اور پاکستان کی جری قوم کو للکارا ہے. اس کی اس غلط فہمی کو یقیناً ٹھیک کر دیا جائے گا. کیا بھارت یہ نہیں جانتا کہ وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی اینڈ دیٹ we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی. کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
मुल्क की सरहदों का दिफा, इस पाक धरती का दिफा और इस पे जान देना हमारा नस्बुलैन और हमारी खुशकिस्मती है. In the end, I would like to say, and I want to make it clear, that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaaj Pakistan Paindabad. Pakistan reserves the right to respond to this aggression at the time and place of our own choice. DG ISPR गुफ्तगू कर रहे थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे. उन्होंने कहा कि 6 मकामात पे जो हमले किए गए हैं भारत की तरफ से, इसमें 26 मासूम लोग शहीद हुए हैं, 46 अफराद जख्मी हैं. इब्तदाई तौर पर आपको याद है इत्तलात जब आना शुरू हुई थी तो 8 शहादतें कन्फर्म हुई थी, लेकिन अब शहादतों की तादाद 26 तक जा पहुंची है. 46 अफराद जख्मी हैं जो ज़ेरे इलाज हैं. जो नुकसानात हुए हैं उनका भी बताया गया है DG ISPR की तरफ से. मदन साहब, आप भी ये प्रेसर देख रहे थे और बीच में हम बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान ओनली रिस्पॉन्डेड इन सेल्फ डिफेंस. क्या दुनिया ये देख रही है, क्योंकि इतनी वार्निंग्स दी गई, इतना हमारा डिप्लोमेटिक सिफेयर था कि हमने दुनिया को बताया कि क्या हो रहा है. इंडिया विदाउट एनी एविडेंस, जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा इसको हो गया है, दे डिड नॉट शो एनीथिंग टू अस, टू द वर्ल्ड, नो एविडेंस, नथिंग व्हाटसोएवर, एंड दे अटैक्ड. देखिए, पहले पहलगाम के वाक़े में हमने दुनिया को बताने में खासी हद तक कामयाब हुए कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें. कल रात से जो कुछ हुआ, अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि सिविलियंस टारगेट हुए. 26 के करीब लोगों ने शहादतें दी, 46 के करीब लोग जख्मी हुए हमारे, वो सब के सब सिविलियंस थे उसमें. तो मेरा ख्याल है अब हमारा केस मजीद मजबूत हो सकता है. अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया का मजीद क्या होगा, लेकिन उनको ये अंदाजा हो गया कि जो भी उन्होंने अमल किया उसका जो रद्द अमल हुआ उसने उनको हिला के रख दिया. हमने अब दुनिया को ये केस बताना है अपने कि हमारी सिविलियंस की शहादतें, हमारे जो सिविलियंस हैं जो जख्मी हुए हैं, और इंडिया ने जिस तरीके से अटैक किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ उसका रद्द अमल जाहिर किया है. और मेरा ख्याल है दुनिया को ये बात समझनी चाहिए और अब इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहिए, एक तो डीएस्केलेशन का और दूसरे ये कि बातचीत के जरिए मसले को हल करे. पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत का रास्ता इख्तियार किया, हमेशा पाकिस्तान जो है अमन की गुफ्तगू, जब से अब ये वाकया हुआ है और उस वक्त से ये बात साबित है, और खुद इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये सवालात उठे मोदी गवर्नमेंट के लिए कि भाई आप कोई शवाहिद तो पेश करें, कोई ऐसा एविडेंस तो पेश करें, और अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया जा सका. हमारी एयरफोर्स हमेशा से 65 की, मेरा ख्याल है इंडियंस को MM आलम आज भी याद होगा कि हमने क्या किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने उस वक्त भी और आज भी ये साबित किया हमारी एयरफोर्स ने कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है. आज की रात भी इनको याद रहेगी इसी तरह. ऑफ कोर्स मोर डिटेल्स विल कम आउट ऑफ इट. Obviously, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं मदन साहब कि एक इंडिया का एक नेक्सस है इजराइल के साथ. हमने देखा ही है कि इजराइल पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी, लेकिन खासतौर पे पिछले 2 सालों में खित्ते में, मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है. क्या ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया को एक शय मिली है इजराइल को देखते हुए, और खासतौर पे द नॉन अकाउंटेबिलिटी जो इजराइल इंजॉय कर रहा है दुनिया से, क्या गलती से इंडिया ने भी ये भी समझा? पॉइंट पे सर्टनली आएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो हमारे जो हाइड्रो एसेट्स हैं, नीलम झेलम का उन्होंने तस्करा किया. दिस इज लाइक बियॉन्ड द रेड लाइन. उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा है, भारत को वार्न करते हुए कहा कि अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे मिसाइलों की रेंज भी इतनी है कि भारत के किसी भी हाइड्रो एसेट को अगर पाकिस्तान चाहे तो निशाना बना सकता है इन रिस्पॉन्स. साहब ये कहना कि क्या आपको अंदाजा भी है वो फुल फ्लैश वॉर हो जाएगी फिर. ये वार्निंग जो है और ये जो उन्होंने, मेरा ख्याल है
انہوں نے بالکل یہ سامنے رکھتے ہوئے, اور میرا خیال ہے ان کو جو رسپانس ملا ہے اس کے بعد شاید ان کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے تھے. لیکن جو اسرائیل والی بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے مودی صاحب ساؤتھ ایشیا کے نیتن یاہو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل وہی ہے. لیکن اسرائیل اور بھارت میں بڑا فرق ہے امریکہ کی نظر میں, اور ظاہر ہے معاف کیجیے گا, اس کے بہت سی وجوہات ہیں. میرا نہیں خیال کہ جو اسرائیل ان کو شے دے رہا ہے, اور ظاہر ہے پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ہو, اسرائیل کے ساتھ جو روابط ان کے بڑے ہیں اس میں یہ ضرور, لیکن کل رات سے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد انہیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شاید ہم نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. میں بالکل بھارت کا اس لحاظ سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم بڑی منتشر ہے, لیکن اس قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے مثال ہے. حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب, ظاہر ہے ڈی جی ایس پی آر آئے, انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا, 26 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں, اور جس طرح رسپانس دیا گیا ہے اب تک 5 ان کے طیارے مار گرائے جا چکے ہیں, جس میں 3 رافیل طیارے بھی شامل ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو آبی جارحیت ہے, پاکستان پہلے بھی بارہا یہ بتا چکا ہے, کہہ چکا ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو دین اٹ از اے ڈیکلیریشن آف وار. اور بھارت نے یہ جرت کی ہے, نیلم جہلم کا جو ذکر کیا, ہائیڈرو ایسڈ کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ اندازہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو بھارت تو چاہ رہا ہے اٹ سیمز لائک کہ ایک فل فلیج وار شروع ہو جائے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کوئی کسر چھوڑ نہیں رہا. دیکھیں, سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 مسجدوں کو ٹارگٹ کیا ہے. ایک مظفر آباد میں مسجد بلال کو, اور احمد پور شرقیہ میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے مریدکے میں بھی مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. یہ جو آبی جارحیت کی بات ہے تو اس پر جو انہوں نے پہلگام واقعے کے فوراً بعد جب انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا تھا تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن سامنے آیا تھا, ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ ہم شملہ ایگریمنٹ جو اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب جبکہ ہندوستان کی طرف سے کھلم کھلا 3 پاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بغلیہار ڈیم پہ بھی پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے, ہم نے سلال ڈیم پہ بھی پاکستان کا پانی بند کر دیا, اور ہمارے ہائیڈرو ایسڈ کو میر صاحب ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سو ان کے ڈیمز بھی ظاہر ہے ہمارے میزائلوں سے بہت دور تو نہیں ہے, ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہی ہے. نہیں, وہ میزائلوں کی والی بات تو میں بعد میں کروں گا, لیکن پہلے یہ ہے کہ ہم شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کریں, کیونکہ یہ شملہ ایگریمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہندوستان ہے اس کو فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو پہلے ایک 1948 کی لڑائی کے بعد سیز فائر لائن تھی, تو سیز فائر لائن جو ہے وہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی. بعد یہ شملہ ایگریمنٹ کے بعد وہ بن گئی لائن آف کنٹرول. تو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے ذریعے وجود میں آئی تھی, اس کو ڈیفینڈ کرنا پاکستان اور انڈیا دونوں کی ذمہ داری تھی. تو اگر ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں شملہ ایگریمنٹ کو, تو پھر لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی, اور کشمیری جو ہے وہ آر پار جانے کا ان کا حق جو ہے وہ بھی ریسٹور ہو جائے گا. کشمیری اس کو نہیں مانتی لائن آف کنٹرول کو. بہت سی جو کشمیری تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کر چکی ہے. اس کو عبور کرنے کا, لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کا انہوں نے جب بھی کوشش کی تو پاکستان کی فوج نے بھی ان کو روکا, انڈیا کی فوج نے بھی روکا. تو اگر یہ شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ ہو جائے تو اس سے جو پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا. اور اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے, کیونکہ انڈیا نے شملہ ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے بعد کیا کہ ہائٹ پہ قبضہ کیا, دیٹ واز وائلیشن آف شملہ ایگریمنٹ. پھر انہوں نے 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا تھا موجودہ جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو انہوں نے سسپینڈ کیا, وہ بھی وائلیشن تھی شملہ ایگریمنٹ کی. تو ہمارے پاس جواز تو موجود ہے, تو ہمیں اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے. ہاں, اگر وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے بغلیہار ڈیم کو, کشن گنگا ڈیم کو, سلال ڈیم کو استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس بالکل رائٹ ہے کہ ایز اے سیلف ڈیفینس وہ ان ڈیموں کو تباہ بھی کر سکتے ہیں.
بالکل, اور ہم یہ نہیں چاہیں گے, ہم دنیا کو اگین یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ خطہ ایک جنگ کی زد میں نہ آ جائے, کیونکہ ان دونوں ملکوں کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے at the same time. ڈیفینیٹلی مظہر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ obviously ہم, پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا, پہل بھی نہیں پاکستان نے کی, ایسکیلیشن بھی ڈیفینیٹلی ہم نہیں چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا ایک پاز, ایک ٹائم آؤٹ آفٹر واٹ ہیز ہیپن ٹو نائٹ یہ ہوگا؟ جی دیکھیں, ہماری سب سے اچھی چیز یہ اب تک یہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں کیا, ہم نے رد عمل دیا ہے. ہم نے شروع سے امن کی بات کی ہے, ہم نے دنیا کو انوالو کرنے کی بات کی ہے, ہم نے دنیا سے کہا کہ انڈیا کے ڈیزائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب بھی ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے, جیسے ابھی حامد میر صاحب کہہ رہے تھے شملہ, دنیا کو اعتماد میں لیں کہ دیکھیں ہمیں اس طرف نہ لے جائیں جس طرف ہم نہیں جانا چاہتے. ہم آج بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. پاکستان اب تک جس طرح ڈپلومیٹکلی چلا ہے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت دنیا کو اپنے ہر سٹیپ سے بتاتا آگاہ کرتا گیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں کہ اگر ہم کچھ کریں تو دنیا کو پہلے اعتماد میں, لیکن ابھی قومی سلامتی کمیٹی کا ہمارا اجلاس ہونا ہے آج, اس میں لیٹس سی, ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا. یاز اکبر ہمارے ساتھی ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس, ظاہر ہے حالیہ جو بھارت کی طرف سے صورتحال پاکستان پر مسلط کی گئی ہے, یہ بھی بتا دیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونا ہے اس میں تو ابھی وہ تھریٹننگ اور وہ پوسچر اس کی بات ہو رہی تھی, لیکن رات کو جو ہو گیا وہ obviously اب ایک ایڈڈ نیو ڈیولپمنٹ. ایاز بتائیے گا, اجلاس شروع ہو گیا کیا؟ عبداللہ بالکل, اجلاس ابھی شروع نہیں ہوا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہونے جا رہا ہے. جوائنٹ چیف آف سٹاف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, تمام سروسز چیفز, اس کے ساتھ ساتھ تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اور اہم وفاقی وزراء اس اجلاس میں شرکت کریں گے. تقریباً تمام شرکا پہنچ چکے ہیں. ایک دو جو سروسز چیفز ہیں ان کی ابھی آمد کا سلسلہ جاری ہے, اور اب سے کچھ دیر بعد یہ اہم اپنی نوعیت کی اہم جو ہے میٹنگ یعنی اجلاس جو ہے اب یہ شروع ہوگا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اس اجلاس میں ایک تو جو اس وقت بھارت نے جارحانہ جو ایک جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ پاکستان پر حملے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ اور اس کے بعد جو پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا, اس حوالے سے بریفنگ ہوگی. اب پاکستان نے آگے اس حکمت عملی کو کیسے لے کے جانا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے, اس حوالے سے اس ایپیکس فورم کو, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ایپیکس فورم ہے, اس پر یہ اہم فیصلے آج متوقع ہیں. ساتھ ساتھ نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ یہ جو انڈیا نے حرکت کی ہے اس پس منظر میں دنیا کو کیا میسج جانا چاہیے, کیا ایک بیانیہ بنانا ہوگا, کس طریقے سے تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیسے بتانا ہوگا کہ بھارت نے یہ جو اسٹرائک کی ہے رات کو, انہوں نے جو ہے وہ ایک جہریت کا مظاہرہ بھی کیا ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے انہوں نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جو کارروائیاں کی, اس حوالے سے بھی اہم بریفنگ ہوگی. ساتھ ساتھ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر جو انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے اس وقت کیا آپریشن تیاری ہے, ڈی جی ایم او وہ بھی جو اس وقت آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکمت عملی پاکستان نے بنائی ہے, اب تک پاکستان نے کیا کیا اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور کہاں کہاں پہ اپنے ان کی جو حملوں کا جواب دیا ہے, تمام چیزیں آج اس میٹنگ میں تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی, اور آگے کا کیا پلان ہے یہ بھی ڈسکس ہوگا. یہاں پر جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا ہم آپ سے مزید معلومات لیں گے.